خصوصیت کے ساتھ حضور قبلہ مفتی صاحب، ان کے علاوہ دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ شہنشاہ عرب و عجم، دافع رنج و علم، شافع روز محشر، ساقی کوثر، نور مجسم، نبی مکرم، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم سے پہلے آپ حضرات نے بہت اچھی نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ یہاں خانقاہی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ حضور قبلہ مفتی صاحب اور ان کے خانقاہ سے جڑے رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ بہت عرصہ تک میں نے حضرت خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں زندگی گزاری، اور کبھی کسی سائل کو ہم نے خالی ہاتھ لوٹتے نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ کا اتنا بڑا کرم کہ جب تک لوگوں کے سامنے ظاہری زندگی میں لوگوں کے سامنے موجود رہے تب بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور آج بھی مزار اقدس میں ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹ رہا۔ ظاہری زندگی میں لوگوں کو بانٹا ہے، اور آج مزار اقدس میں بھی آرام کر کے لوگوں کو بانٹ رہے۔ تو اسی لیے علامہ صاحب کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہیں کنارہ تیرا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ محفوظ ہو عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ محفوظ ہو عقیدہ تیرا، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی
حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اس دنیا کا بڑا عجیب حال ہے۔ اس دنیا میں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے، ہر طرف خوف ہی خوف کا عالم ہے، ہر طرف ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ اگرچہ فخر کے ساتھ سینہ تانے کھڑے ہیں، مگر اس خوف سے تھر تھرا رہے کہیں سنگ تراش نہ آ جائے۔ ہرے بھرے درخت اور پتے اپنی شاخوں اور پھولوں کی رعنائیوں کے ساتھ خوش نظر آ رہے ہیں، پھر بھی اس خوف سے لرزہ اندام ہے کہ کہیں کوئی کلہاڑا لے کر نہ آ جائے۔ زمین پر اگے ہوئے گھاس ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی چار پیر والا جانور نہ آ جائے، اور چار پیر والا جانور اس خوف سے بھاگا پھر رہا ہے کہیں کوئی بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ جائے۔ ہر طرف خوف ہے، ہر مخلوق ڈر رہی ہے۔ آفتاب عالم اپنے آب و تاب میں چمک رہا ہے، پھر بھی اس خوف سے چہرہ زرد ہو رہا ہے کہ کہیں گہن نہ لگ جائے۔ ستارے ضرور چمک رہے ہیں، پھر بھی اس خوف سے کپ کپا رہے ہیں کہیں صبح کا سفیدہ نمودار نہ ہو جائے۔ کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے ڈر رہا ہے، مجرم پولیس سے ڈر رہا ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، عالم اسفل ہو یا عالم اعلیٰ ہو، زمین سے لے کے آسمان تک ہر جگہ خوف ہی خوف، ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے۔ اسی خوف زدہ دنیا میں، اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جسے کسی کا خوف نہیں ہے، صرف وحدہ لا شریک کا خوف ہے۔ کسی مخلوق کا خوف نہیں ہے، صرف اس مخلوق کو خدا کا خوف ہے۔ اس مخلوق کو خدا کا ڈر ہے، اور جس مخلوق کو صرف خدا کا ڈر ہوتا ہے، ساری مخلوق اس مخلوق سے ڈرنے لگتی ہے۔ ساری خدائی اس مخلوق سے ڈرتی ہے، اور اسی مخلوق میں سے کسی کا نام محی الدین ہے، اس مخلوق میں سے کسی کا نام بدیع الدین ہے، اس مخلوق میں سے کسی کا نام معین الدین ہے، کسی کا نام قطب الدین ہے، کسی کا نام فرید الدین ہے، کسی کا نام نظام الدین ہے، کسی کا نام نصیر الدین ہے، کسی کا نام سراج الدین ہے، کسی کا نام نظام الدین ہے، کسی کا نام غیاث الدین ہے، کسی کا نام جلال الدین ہے، کسی کا نام احد الدین ہے، کسی کا نام صلاح الدین ہے، اور بے شمار لوگ ہیں۔ کوئی شمس تبریز ہے تو کوئی مولانا روم ہے، کوئی شیخ سعدی ہے تو کوئی امیر خسرو ہے، کوئی صابر پیا ہے تو کوئی وارث پاک ہے،
کوئی سید آل رسول مہروی ہے تو کوئی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی ہے۔ اسی مخلوق کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس مخلوق کی شان یہ ہے کہ نہ کسی کا ڈر ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں کسی کا ڈر نہیں اور گزشتہ زمانے میں کسی چیز کا خوف نہیں۔ اور ڈرتا کون ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ ڈرتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ تو محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں؟ اگر کمزور ہوتے تو 40 سال تک کفر کی تاریکی کو مٹا کر اسلام کو بلندی پر نہیں پہنچاتے۔ اگر کمزور ہوتے تو 40 سال تک اسلام کو بلندی پر پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اسلام آج ایسا روشن ہو گیا ہے کہ پورا ہندوستان اس روشنی کو کم نہیں کر پا رہا۔ تو یہ اللہ والے کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا کام کر دیا، تم بھی اکیلے جا کے دوسرے کے محلے میں کر دو تو جانے۔ جب غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے تو کوئی ہاتھ چومنے والا تھوڑی تھا، کوئی تھا؟ کوئی حضرت کہنے والا تھا؟ کوئی پیر دبانے والا تھا؟ ہاتھ دبانے والا تھا؟ جس وقت آئے ہیں تو اتنے خراب حالات ہیں کہ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اذان دینے نہیں دیا جا رہا ہے، چٹائی بچھانے نہیں دی جا رہی ہے۔ کہیں پرتھوی راج کا مقابلہ تو کہیں جے پال کا مقابلہ، کہیں وزیروں کا مقابلہ۔ تو یہ کمزور تھے، کمزور ہوتے تو تمہاری طرف بھاگ گئے ہوتے، کمزور نہیں ہے۔ تو یہ طاقتور لوگ ہیں۔ تو طاقت آئی کہاں سے؟ تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میری کسی محبوب چیز کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا ہے جتنا قرب میرا فرض ادا کر کے حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو تمہاری طرح تھوڑی کہ معین الدین صرف 40 دن کے چلے میں جاتے تھے، ہماری طرح تھوڑی صرف 2 منٹ کا وظیفہ پڑھتے تھے۔ اپنے آپ کو عشق کی بھٹی میں جلا دیا انہوں نے، اپنے نفس سے جہاد کیا انہوں نے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضور غریب نواز نے 70 سال تک رات میں بستر پر سویا نہیں، اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے، وضو ٹوٹے پھر کر لیں، ہمیشہ باوضو۔ تو یہ طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہے۔ تو میرا بندہ
ہمیشہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہاں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے، پروردگار عالم کسی مخلوق کا ہاتھ بننے سے پاک ہے، کسی مخلوق کی آنکھ بننے سے پاک ہے، کسی مخلوق کا ہاتھ بننے سے پاک ہے، کسی مخلوق کا پیر بننے سے پاک ہے۔ تو یہ کون لوگ بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فیس بک والے، واٹس ایپ والے مولانا، ہوٹل میں چائے پی کر مولانا لوگ کی برائی کرنے والے مولوی ملا، یہ کون بتائے گا؟ تو یہ ہوٹل والے مولوی نہیں بتا پائیں گے۔ حدیث پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ پڑھ تو سکتے ہیں فیس بک اور نیٹ پہ نکال کے، مگر سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھنے کے لیے مفتی نعیم اختر صاحب قبلہ کی خانقاہ میں جانا پڑے گا۔ سمجھنے کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے ایک عالم کی ضرورت۔ پڑھنے کا تو کوئی بھی پڑھ لے گا۔ تو اب حضور قبلہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی طاقت و قوت کا جلوہ ان کے کانوں میں عطا فرماتا ہے، اپنی طاقت و قوت کا جلوہ ان کی آنکھوں میں عطا فرماتا ہے، ان کی طاقت و قوت کا جلوہ، اپنی طاقت و قوت کا جلوہ ان کے ہاتھوں میں عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ان سے ایسے ایسے کام ہونے لگتے ہیں کہ جب دنیا دیکھتی ہے تو یہی کہتی ہے یہ خدا کی طاقت و قوت کے جلوے کا اثر ہے، یہ خدا کی طاقت و قوت کے جلوے کا اثر ہے، ورنہ خدا کسی مخلوق کے کان ناک بننے سے پاک ہے۔ تو غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لے آئے تو ان کی آنکھوں میں خدا کی جلوہ، خدا کی طاقت و قوت کا جلوہ تھا، ان کے ہاتھوں میں خدا کی طاقت و قوت کا جلوہ تھا، ان کے کانوں میں خدا کی طاقت و قوت کا جلوہ تھا۔ ارے خدا کی طاقت و قوت کا جلوہ تھا تبھی تو 150 راجہ راج کر رہے ہیں مگر کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ گنڈے بدماش ہیں مگر خوف نہیں ہے، ہر طرف دشمن ہے مگر خوف نہیں ہے۔ تو یہ طاقتور ہے، اور جس کے ساتھ خدا کی طاقت و قوت کا جلوہ ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہیں کائنات میں کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو صرف ایک خدا کا ڈر ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہے۔ لا خوف، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہ کسی چیز کا غم ہے۔ کل کیا ہو گیا کوئی غم نہیں، آنے والے کل میں کیا ہوگا کوئی ڈر نہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ تو اب کوئی جا کے غریب نواز سے مانگ رہا ہے تو خدا سمجھ کے تھوڑی مانگ رہا ہے۔ کوئی اگر مادھا ٹیک دیا تو کہتے ہیں کہ قبر پجوا ہے، سجدہ کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور جھکتا ہے تو کتنا جھکتا ہے۔
تو حضور غریب نواز کے پاس خدا کی طاقت و قوت کا جلوہ تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے اتنا بڑا کام ہندوستان کے اندر کیا۔ اور جتنے بھی اولیاء ہیں سب کے ساتھ جب خدا کا قرب سب حاصل کر لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت و قوت کا جلوہ عطا فرماتا ہے۔ پھر جب کوئی غلام ہندوستان سے یا غوث المدد کہہ کے پکارتا ہے تو خدا کی طاقت و قوت کے جلوے کی بنیاد پر غوث الاعظم دستگیر سن بھی لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، مولانا پیغام رجا صاحب قبلہ، مفتی نعیم اختر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز اسی طاقت و قوت کے جلوے کی بنیاد پر اپنی نگاہوں سے اپنے غلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور جلوہ ان لوگوں کے اندر عطا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہر مخلوق پر حکومت کرتے ہیں۔ ہر مخلوق پر حکومت کرتے ہیں۔ دریاؤں پر ان کی حکومت، سمندروں پر ان کی حکومت، پہاڑوں پر ان کی حکومت، آگ پر ان کی حکومت، زمین پر ان کی حکومت۔ اور غریب نواز کو تو اللہ نے ایسا حاکم بنایا ہے کہ جب سے ہندوستان میں قدم رکھا تب سے دنیا سلطان الہند کہہ رہی ہے، اور آج بھی کہتی آ رہی ہے، قیامت تک کہتی رہے گی۔ اس لیے کہ غریب نواز نے کسی کے سروں پر، لوگوں کے سروں پر حکومت نہیں کی ہے، دلوں پہ حکومت کی ہے۔ غریب نواز نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ ظاہر میں کوئی بھی حاکم ہو، مگر حقیقت میں ہندوستان میں تو سکہ غریب نواز کا چل رہا ہے۔ یہ تمہاری حکومت ہے 5 سال کی، تم گئے حکومت گئی، دوسرا آیا 5 سال رہا وہ بھی گیا، اس کی بادشاہیت گئی۔ مگر غریب نواز کو کسی دنیا دار نے ہندوستان عطا نہیں کیا ہے، اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے۔ اور جسے محمد الرسول اللہ عطا کر دیں تو وہ 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے وہ سلطان الہند کہلاتا ہے۔ اسی لیے تو جو کرسی پر ظاہری بیٹھتا ہے وہ بھی دربار میں حاضری دیتا ہے۔ کوئی بھی منتری ہو، سنتری ہو، جبل پور کا ہو، کہیں کا ہو، اندرا گاندھی ہو، راہل گاندھی ہو، سلمان ہو، فلمان ہو، شاہ رخ ہو، کوئی بھی ہیروئن کوئی ہو، پیسے والی ہو اپنے گھر کے ہو، کرسی والی ہو اپنے گھر کے ہو، مگر ہندوستان کا سلطان الہند غریب نواز ہی ہے۔ ہر چیز پہ حکومت ان کی ہوتی۔ اب ہم کچھ واقعات سناتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین، جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، تو حضرت امیر المومنین کے دور خلافت میں پہاڑی آگ نمودار ہوئی، یعنی پہاڑ سے آگ نکلی، اور اتنی تیز تھی وہ آگ، ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں بستیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چادر مبارک عطا فرمایا کہ آگ کو دکھا دو،
آگ کو دکھا دو۔ انہوں نے ان کی چادر کو لے کے آگ کے سامنے کیا تو چادر کو دیکھ کر آگ جو ہے پہاڑ کے اندر غائب ہو گئی۔ یہ ہے حکومت اللہ والوں کی۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی مسلم الثبوت، حافظ الحدیث، محدث کبیر، ولی کامل، متقی پرہیزگار اسود بن قیس نے جب یمن میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی کو بہت مجبور کیا کہ مجھے نبی مانو۔ اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جو قرب حاصل کر لیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں فری فنڈ میں قرب حاصل ہو جاتا، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، رسول اللہ کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اور آزمائے بھی جاتے ہیں، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ اب جب آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی فرماتا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے انکار کر دیا تو اسود بن قیس نے آگ جلوائی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو اسود بن قیس نے سوچا کہ یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر اللہ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب تھے، کامل ولی تھے، خدا کا قرب حاصل کیا تھا، تو آگ میں ٹہل رہے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو تم بھی لہکا کے کود جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں تو رسول کی بات تو چھوڑو، غلاموں کے جیسا کام کر لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسود بن قیس نے دیکھا کہ آگ انہیں نہیں جلا پائی، اور آگ جسم کو کیا کپڑے پر کوئی اثر نہیں تھا، اور جب باہر نکلے تو اسود بن قیس جو ہے گھبرا گیا، ڈر گیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا۔ فوراً انہیں یمن سے نکال دیا، مدینہ المنورہ آ گئے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو خوشی سے مچل گئے، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس وقت تک دنیا میں زندہ رکھا کہ میں اپنے نبی کی امت میں حضرت ابراہیم کو جیسے آگ میں ڈالا گیا تھا وہ زندہ بچ گئے تھے، ویسے ہی میں اپنے نبی کی امت میں ابو مسلم خولانی کو دیکھ رہا ہوں کہ آگ میں ڈالا گیا اور زندہ بچ کر چلے آئے۔ تو آگ پر حکومت ہے، شیر پر حکومت ہے، ہوا پر حکومت ہے، دریا پر حکومت ہے۔ حضرت شیبان رائی یہ بھی با کرامت ولی تھے، اور لوگوں کی نظر میں پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں اللہ نے اپنی عطا سے بے شمار کرامتیں عطا فرمائی تھی، بہت با کمال ولی تھے۔ حضرت سفیان ثوری جب حج سفر کے لیے نکلے، سفر حج کے لیے نکلے تو راستے میں جو ہے ملاقات ہو گئی، حضرت شیبان رائی مل گئے۔ اب دونوں حضرات ساتھ میں چل دیے، سامنے شیر بیٹھا تھا، سب کا راستہ رک گیا، تو اب سب ڈر رہے ہیں کہ آگے کیسے چلیں، سامنے شیر ہے۔ تو حضرت شیبان رائی بے خوف نڈر ہو کر
آگے بڑھے اور شیر کا کان پکڑ اٹھا کر کھڑا کر دیے، دم ہلاتا ہوا شیر کھڑا ہو گیا، دم ہلاتا ہوا شیر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی منظر کو دیکھ کر حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، فارسی میں انہوں نے شعر پڑھا، ہم ترجمہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تم خدا کے حکم سے گردن مت موڑو، اے مسلمان تم خدا کے حکم سے گردن مت موڑو، تمہارے حکم سے کوئی مخلوق گردن نہیں موڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کی ایسی جماعت ہے کہ یہ خدا کے حکم سے گردن نہیں موڑتے، تو مخلوق ان کے حکم سے گردن نہیں موڑتی، بلکہ ان کے حکم کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ ہوا ہو وہ بھی حکم کی فرما بردار ہے، چاہے وہ پانی ہو وہ بھی حکم کی فرما بردار ہے، چاہے وہ دریا سمندر ہو وہ بھی حکم کی فرما بردار ہے، چاہے وہ شیر چیتا ہو وہ بھی حکم کی فرما بردار ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ بہت اچھا ہے، اور حضرت شیخ سعدی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں خدا کے حکم سے گردن مت موڑو، یعنی اللہ کے حکم کی پابندی کرو۔ حضرت شیبان رائی نہیں بن سکتے، ابو مسلم خولانی نہیں بن سکتے، غریب نواز نہیں بن سکتے، تو صرف چادر چومنے کے لیے غلام ہو؟ غلام اسے نہیں کہتے ہیں، غریب نواز کے نقش قدم پہ چلو، اس چیز کا نام ہے غلام۔ صرف مالا ڈالنے کا نام عشق نہیں ہے، عشق یہ ہے کہ ان کے مشن پر عمل کرو، محبت یہ ہے کہ انہوں نے جس اسلام کو پھیلایا ہے اس اسلام پر چلو۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے دیار میں ایک درویش آئے ملاقات کے لیے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بہت شہرت تھی، تلقان سے آئے درویش ملاقات کے لیے، دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ تلقان سے آیا ہوں، کس سے ملنا ہے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی سے۔ بی بی کو اتنا سننا تھا تو تڑک جھڑک بدمزاج تھی۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بہت نازیبا باتیں کہہ دیتی تھیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو، بہت کچھ کہہ دیتی تھیں، یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ اس درویش سے انہوں نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، ان سے ملاقات مت کرو، بہت مکار ہیں، دغا باز ہیں۔ اب یہ درویش جو تھے سوچنے لگے، یا اللہ، اتنی دور سے آیا ہوں، اتنی شہرت ہے ان کی، اتنی با کمال ولی ہے، ملاقات کے لیے آیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے۔ اچھا اگر ہماری بیوی ایسا کر دے تب کیا ہوگا؟ 10-20 طلاق ہو جائے گا، 2-4 ٹھے تو چھوڑیے، 10-20 ٹھو دینے کے بعد لے تیری کی دے تیری کی، جاؤ اپنے گھر، ہے نا؟ یہاں تک کہ ساس بھی غصے میں چل تھا نہیں، اب کیس کباڑی سب شروع۔ مگر وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی کو جب اس طرح کی باتیں وہ کہتی تھیں تو وہ صبر کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ تو وہ درویش یہ سوچتے رہے کہ یا اللہ، اتنی دور سے آیا ہوں، خواجہ صاحب کی اتنی شہرت ہے اور بیگم کا یہ حال ہے،
تو یہی سوچ رہے تھے، پھر ایک اللہ والے آ گئے، کہتے ہیں ان کی بات پر کان مت دھریے، یہ تو ایسے ہی کہتی رہتی ہیں۔ خواجہ ابوالحسن خنقانی جنگل میں گئے ہیں لکڑی کاٹنے کے لیے، وہ درویش چلے، یہ نہیں کہ انتظار کریں گے آئیں گے تب ملاقات کریں گے۔ پہلے اتنا ادب تھا کہ معلوم ہوا کہ جنگل میں لکڑی کاٹ رہے ہیں، چل دیے۔ تھوڑی دیر پہنچے تھے اور حضرت خواجہ ابوالحسن خنقانی شیر پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ یہ ہے حکومت، شیر پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ ہم تو ماتھے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اگر بند کر لیں تو کچھ نہ دکھے، اور وہ سینے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ماتھے کی آنکھ بند کرتے ہیں اور سینے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خنقانی نے ماتھے کی آنکھ کو بند کیا اور سینے کے آنکھ سے دیکھا تو معلوم ہو گیا بیوی نے کیا کہا اور یہ کیا سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کیا سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو کیسے معلوم ہو گیا؟ اللہ کی طاقت و قوت کا جلوہ ان کے اندر موجود ہے، تو معلوم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میری بیوی نے جو کہا وہی سوچ رہے ہیں، تو مت سوچئے، وہ تو بار بار کہتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ جانے کیا کیا لوگوں نے کہا، نہ جانے کیا کیا لوگوں نے کہا، مگر انبیاء علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوا، میرے آقا صبر کرتے رہے۔ میری بیوی کہتی ہے تو میں بھی نبیوں کی سنت پر عمل کرتا ہوں اور عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر میری بیوی یہ سب بات نہ کہے اور میں صبر نہ کروں تو نبیوں کی سنت پر عمل ہونے کی سعادت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے بات کہتے ہیں اور کہنے والا جب صبر کرتا ہے تو خدا اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کے مرتبے میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے حکومت شیر پر۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی اللہ نے فرمایا، میں جس سے سنتے ہیں میں ان کا کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اس کے طاقت و قوت کا جلوہ ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت قطب عالم کا نام سنے ہوں گے۔ احمد آباد میں، احمد آباد کی کچھ دوری پر ان کا آستانہ ہے۔ تو حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ رات میں اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اور پیر میں ٹھوکر لگ گئی اور بے ساختہ زبان مبارک سے نکلا کہ پتھر ہے کہ کنکر ہے کہ لکڑی ہے کہ لوہا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں لکڑی بھی موجود ہے، کنکر بھی موجود ہے، پتھر بھی موجود ہے، لوہا بھی موجود ہے، اور ایک ایسی چیز بھی موجود ہے جو پہچان میں نہیں آ رہی ہے۔ لوگ بھی کہنے لگے نہ جانے یہ کیا ہے، نہ جانے یہ کیا ہے۔ جو ان کے زبان سے نکلی وہ ہو کے رہی، یعنی جو اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ بولتے ہیں تو خدا ان کی زبان بن جاتا ہے، وہ سنتے ہیں تو خدا ان کی آنکھ ہو جاتا ہے۔ یہی کہ اس کا جلوہ ان کے اندر موجود ہے، اس کی طاقت و قوت ان کے اندر موجود ہے۔
اس کی عطا سے وہ سنتے ہیں، اس کی عطا سے وہ دیکھتے ہیں، اس کی عطا سے ہاتھ سے کرامت دکھاتے ہیں، اور اس کی عطا ہی سے تو غوث الاعظم نے ایک افطاری میں 70 جگہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ خود سے یہ لوگ کرتے ہیں، ذاتی طاقت و قوت کی بنیاد پر کرتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے، خدا کی عطا سے سب کرتے ہیں۔ بندے بندے ہیں، خدا خدا ہے، بندے خدا نہیں ہو سکتے۔ کسی نے کہا ہے خاصان خدا خدا نہ باشند، خاصان خدا خدا نہ باشند، لیکن ز خدا جدا نہ باشند، یعنی اللہ والے خدا نہیں ہو سکتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے، خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے۔ آج بھی امروہہ میں بزرگ ہیں، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمت والرضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امروہہ ضلع مراد آباد، حضرت شرف الدین صاحب ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت نصیر الدین شاہ، حضرت نصیر الدین شاہ پہلے سے موجود تھے اور حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر وہاں حاضر ہوئے تو حضرت نصیر الدین شاہ نے انہیں منع کیا کہ آپ یہاں مت ٹھہریے، اور حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے ان کی بات نہیں مانی کہ پیر و مرشد کا حکم ہے، ٹھہر گئے وہیں۔ تو جو زبان سے نکلتی ہے اللہ والوں کی وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو حضرت نصیر الدین نے کہا، جلال میں آ گئے جب وہ ان کی بات نہیں مانے، تو کہتے ہیں کہ تمہاری قبر پر بچھو رہیں گے۔ جلال میں آ گئے تو کہتے ہیں جاؤ، نہیں مانو گے، نہیں جاؤ گے نا، تمہاری قبر پر بچھو رہیں گے۔ تو حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے قبر پر بچھو رہیں گے، تمہارے قبر پر گدھے رہیں گے۔ بات ہو گئی، بتانا یہ ہے جو زبان سے نکلی وہ ہو گئی، مگر اس میں کمال یہ ہے سراج نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں کہ میری قبر پر گدھے رہیں گے، مگر شاہ ولایت سن لو کہ کبھی پیشاب اور پیخانہ نہیں پھیلائیں گے، رہیں گے تو مگر کبھی پیشاب اور پیخانہ نہیں پھیلائیں گے۔ تو شاہ ولایت بھی کہتے ہیں کہ نصیر الدین آپ بھی سن لو، بچھو رہیں گے تو مگر کسی مخلوق کو ڈنک نہیں ماریں گے، کسی مخلوق کو ڈنک نہیں ماریں گے۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں شاہ ولایت کے آستانے پر کئی بار گیا اور آستانے کے احاطے میں میں نے بچھو کو ہاتھ میں کئی بار رکھا مگر کبھی ڈنک نہیں مارا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین کے آستانے پر جب کسی کمہارے کا گدھا گم ہو جاتا ہے اور دودھ اور بتاشا لے کر جب نصیر الدین شاہ کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے، جس کا گم ہوتا ہے تو گدھا وہیں ملتا ہے، وہیں ملتا ہے، مگر پیشاب اور پاخانہ کہیں اور کرتا ہے، وہاں نہیں کرتا۔ تو یہ سب ہمارے بزرگان دین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو کسی سے نہیں ڈرتی ہے اور کسی چیز کا اس مخلوق کو غم نہیں ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ نماز پنجگانہ اور کلام مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک شعر کہتے جاؤں
کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ سجدہ عشق ہو، سجدہ تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، بمبئی میں ایک شخص گیا، ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہتا ہے کہ حاجی عبد الکریم، حاجی عبد الکریم۔ اب پلٹ کے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہتا ہے نمازی عبد الرحیم۔ تو جیسا سوال تھا ویسے ہی جواب۔ حاجی عبد الکریم تو آج وہی حال تو ہے، حج کر کے آ گئے، ٹائم ملا تو نماز پڑھے، نہیں پڑھے، جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں۔ آگے حاجی صاحب مشہور ہو گئے، حاجی صاحب۔ تو وہ بھی کہا کہ بلیک مارکیٹ کے پیسے سے حج کر لیے، اپنے آپ کو حاجی عبد الکریم بن گئے۔ تو میں بھی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، نمازی عبد الکریم بن گئے۔ تو ہمیں نہ حاجی عبد الکریم بننا ہے، نہ نمازی عبد الرحیم بننا ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، صرف سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خدا سے قرض لیا ہے لوگوں نے۔ کہتے ہیں تیرے سجدے اے اقبال کہیں تجھے کافر نہ کر دے کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تو ہمیں جس رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی رب کو سوچنا بھی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ زبان پہ ہو اور دل میں ایسا نہیں کہ ہم جو ہے دکان چلا رہے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہیں، بھجیا بنا رہے ہیں، ٹکیا بنا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں وحدہ لا شریک کا خوف، زبان پہ سبحان ربی العظیم، دل میں وحدہ لا شریک کا خوف۔ یہ سمجھو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، دائیں جنت ہے بائیں جہنم ہے، پل صراط پہ کھڑے ہیں، پیچھے ملک الموت ہیں، یہ نماز آخری نماز سمجھ کر سجدہ عشق ادا کرو۔ یہ نماز آخری نماز ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔